ہمارا حال تو ایسا ہے جیسے سمندر ناپائیدہ کنار کے کنارے پہ کھڑے ہو کر سمندر کو دیکھ رہے ہوں. بعض لوگ تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی بیماریوں میں اضافہ کروا کے آتے ہیں. جی بعض لوگوں کو یہ ذکر بھی گوارا نہیں ہے، اس سے ان کے بغض، حسد، جہالت میں اضافہ ہوتا ہے. اور بعض لوگ اس سمندر کو دیکھ کر خوشحال ہو رہے ہوتے ہیں. فضائل کا سمندر یہ گھرانہ جس کو ہم نہیں جانتے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی وسعت کتنی ہے، اس میں کتنے مونگے موتی پائے جاتے ہیں، اس میں کتنے ہیرے جواہرات پائے جاتے ہیں، اس میں اللہ نے کیا کیا نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ اللہ نے نہفتہ رکھا ہے. مجھولۃ قدرہا، اور جس کی قدر مجھولہ ہے تو پھر اس کی قبر بھی مجھولہ ہے. اتنی بڑی امت، اتنی بڑی تعداد میں چاہنے والے آج سینکڑوں بلکہ ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر جناب زہرا کو یاد کرنے والے. اور اس وقت یہاں ایک مجلس ہو رہی ہے، پوری دنیا میں ہزاروں مجلس ہو رہی ہیں، مگر ان رونے والوں سے کوئی پوچھے کہ جناب زہرا کی قبر کہاں ہے؟ امام بارگاہ کے اندر تو روشنیاں، امام بارگاہ کے اندر تو فانوس، لیکن جس بی بی کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوا ہے اس کی قبر پہ چراغ جلانے والا اگر کوئی جاتا بھی ہے تو اسے پھر سزا دی جاتی ہے. اطراف کی بلڈنگوں میں روشنیاں، قمقمے، فانوس جلتے ہوئے روشن نظر آئیں گے، مگر جناب زہرا کی قبر پہ چراغ نہیں ہے، بی بی کی قبر پہ دن میں کوئی سائبان نہیں ہے. جس کی قبر پر کوئی کھڑا ہو کر سلام کرے تو اسے تازیانہ مارا جاتا ہے. اس بی بی کی مجلس شہادت ہے. چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو ذرا مدینہ لے چلیے. میرے محترم سننے والوں، چلیں مدینہ چلیں. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مگر وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے. ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ دھواں چولہے کے جلنے کا نہیں ہے، وہ دھواں دروازے کے جلنے کا ہے. اور دروازہ بھی وہ دروازہ جس پہ نبی نے کھڑے ہو کر سینکڑوں مرتبہ سلام کیا ہے، سینکڑوں مرتبہ سلام کیا ہے. رک جاتے ہیں. یہ اہل بیت نبوت کا دروازہ ہے، یہ معدن علم و حکمت ہے، یہ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہے. سرکار وہاں رک جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مگر کیا ہوا؟ امت کو اسی دروازے کو آگ لگا دی ہے. اجرکم اللہ، اسی دروازے کو آگ لگا دی ہے. پوری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے کے لیے، پوری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے کے لیے. جب جناب زہرا نے فریادیں کرنا شروع کی نا تو بڑی تعداد میں لوگ چلے گئے، 50 لوگ باقی رہ گئے. اور پھر ابن قتیبہ لکھتے ہیں کہ پھر بی بی کی فریادیں سن کر ان 50 میں سے بھی لوگ چلے گئے، الا 10 لوگ باقی رہ گئے. اور پھر ان 10 لوگوں میں ایک نے اپنے غلام کو کہا کہ لکڑیاں لے کر آ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازوں پر اللہ رحمت نازل فرمائے. جب دروازے پر لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور دروازے پر لکڑیوں کو آگ لگائی گئی اور دروازہ آدھا جل گیا تو پھر اسی نے اپنے غلام قنفس سے کہا اسے لات مار کے گرا. ادھر دروازے کے پیچھے جناب زہرا کھڑی ہیں اور بار بار کہہ رہی ہیں میں علی کو باہر نہیں آنے دوں گی، اور فرما رہی ہے اس گھر میں حسنین رہتے ہیں. مگر سیدہ پر دروازہ، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا. آیت اللہ فضل کمپانی کہتے ہیں آن سینے ہی کے مخزن اسرار بود کہ سزاوار آن درو دیوار بود. وہ جو دروازہ گرا ہے نا اس میں لوہے کی کیل تھی.
اجرکم اللہ. اس میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ رہا تھا. آیت اللہ فضلہ کمپانی مرثیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جس سینے میں اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، جو سینہ اللہ کے رازوں کا خزینہ تھا، وہ دروازے اور دیوار کے درمیان مسلنے کو نہیں تھا. آواز آئی فضا مجھے سنبھالو میرا محسن شہید ہو گیا. اللہ اللہ کیا گزر گئی جناب زہرا کے دروازے پر. ذاکرین پڑھتے ہیں کہ جناب زہرا کے لقبوں میں ایک لقب ہے حجاب اللہ. میں نے روایت پڑھی ہے کہ نبی نے فرمایا ان بابہا بابی و ان بیتہا بیتی ومن ہتکہا، جس نے سیدہ کے دروازے کی توہین کی فقد ہتکا حجاب اللہ، اس نے اللہ کے پردے کو پھاڑا. سیدہ کا گھر اللہ کا حجاب ہے، سیدہ کا دروازہ اللہ کا حجاب ہے. کیا ہوا ہے جناب زہرا؟ میں ان بچوں سے جوانوں سے ایک سوال کروں، جس وقت جناب زہرا پہ دروازہ گر رہا تھا حسنین کہاں تھے؟ جناب زینب کہاں تھیں؟ حسنین کہاں تھے؟ چھوٹے بچوں کے سامنے اگر اس کی ماں کو حتیٰ ان کے اپنے گھر کا مرد کوئی مارے، یعنی اگر باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی زوجہ کو کوئی ہاتھ اٹھائے تماچا مارے تو بچے ماں سے لپٹ جاتے ہیں اور باپ سے کہتے ہیں ہماری ماں کو نہ مارو. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جب گلی میں جناب زہرا سے تحریر کو چھین کر بی بی پہ ہاتھ اٹھایا گیا، اس وقت جناب امام حسن بی بی کے ساتھ تھے. جی امام حسن بی بی کے ساتھ تھے. امام حسن زندگی بھر جب تک بے قید حیات رہے، شہادت تک جب بھی اس گلی سے گزرتے تھے رستہ بدل لیتے تھے. امام حسن رستہ بدل لیتے تھے. کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے نہیں گزرتے؟ فرمانے لگے میں کم سن تھا، اپنی ماں کے ساتھ گزر رہا تھا، ایک شخص نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا تھا، جب گزرتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. گریہ ہو گیا، مجلس ہو گئی، پرسہ ہو گیا. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. بس دو جملے اور سن لیجئے عزادارو. مولا علی کو وصیت فرمائی یا علی مجھے رات کو غسل دیجیے گا، مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر دیجیے گا، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ ہونے دیجیے گا. اب یہاں غسل و کفن ہو رہا ہے، جنازہ تیار کیا جا رہا ہے. اجرکم اللہ. مولانا ایک مصائب کے پہلو کی طرف توجہ دلا رہے ہیں. سندھ کے ایک بڑے مشہور ذاکر تھے عبدالحمید چانڈیو، لاڑکانہ کے رہنے والے، بڑے مضبوط ذاکر تھے، بڑے عالم تھے، بہت مضبوط عالم دین تھے. وہ عبدالحمید چانڈیو وہ ایک مصائب خاص انداز سے پڑھتے تھے، اور وہ یہ کہ جب دربار میں جناب زہرا نے اپنا حق مانگا نا تو پہلے تو اپنی میراث کا مقدمہ رکھا کہ میں وارث مصطفیٰ ہوں. انہوں نے کوئی حدیث سنا دی، پھر بی بی نے فرمایا مجھے میرے بابا نے یہ باغ ہبہ کیا ہے، میرے بابا نے مجھے لکھ کر دیا ہے. تو کہا وہ تحریر کا ہے؟ تو بی بی نے وہ تحریر جب پڑھ کر سنائی تو ایک شخص نے تحریر بی بی سے مانگی. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی کوئی تصدیق کرنا چاہتا ہے تو اسے دیکھنا چاہتا ہے. بی بی نے وہ تحریر اس کے ہاتھ میں دے دی. اس نے تحریر کو پڑھنے کے بعد اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور وہ تحریر کے ٹکڑے جب زمین پر پھینکے گئے تو سیدہ زمین پر بیٹھ گئی. اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں بی بی نے بہت دیر لگی، اور سیدہ نے وہ ٹکڑے اٹھائے اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر چلی گئی. عبدالحمید چانڈیو جب یہ مصائب پڑھتے تھے نا تو جیب سے کاغذ نکالتے تھے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ممبر سے نیچے پھینک دیتے تھے، اور مجمع کو روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے جیسے بیٹھو ایسے بیٹھے رہو. اور پھر مائک چھوڑ کر نیچے جاتے تھے اور ٹکڑے اٹھاتے تھے اور ممبر پر آ کے بیٹھتے تھے، اور پھر روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. فرماتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی. تو روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگے ہیں. تو کہتے تھے جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو فاطمہ بوڑھی ہو گئی.
اپنے بابا کی تحریر کے ٹکڑے اٹھانے میں سیدہ کے بال سفید ہو گئے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ علی کونسل پاکستان کے اراکین، معاونین، حاضرین، ذاکرین سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نازش بھائی کے چچا کا انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد